ویلکم بیک فرام دیور کے ناظرین. ہیڈ لائنز کے بعد نیوز بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہم بات کریں گے ایک اور نیوز رپورٹ کے حوالے سے. ہمارے ہی یہ نیوز رپورٹ چلتی رہی اور ہم نے یہ جو ایشو تھا اٹھایا بھی کہ گورنمنٹ شاہدرہ ہاسپٹل جو ہے، شاہدرہ کی میں بات خاص طور پہ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل لاہور کا دروازہ ہے. اس کے بعد آپ راوی کا پل جب کراس کریں گے، لاہور کے اندر داخل ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ ٹریفک بھی ملے، کسی ہاسپٹل تک جانے میں آپ کو پرابلم بھی ہو، لیکن ایک لاہور کے دروازے کے اوپر ایک ہاسپٹل موجود ہے، گورنمنٹ شاہدرہ ہاسپٹل. اس کی حالت بڑی جو ہے، بلڈنگ تو خیر اچھی کنڈیشن میں ہے، لیکن باقی جو اس کی صورتحال ہے اس پر جو ڈاکٹروں کے حوالے سے اور حکمرانوں کی اور حکومت کی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی توجہ کے حوالے سے وہ بہت ہی جو ہے حالت بڑی خراب ہے. بالکل مجھے لگتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، اور آج کے پروگرام میں یہی کوشش ہے کہ ہم جو ہے اس کی طرف توجہ دلا سکیں. رپورٹ جو یہاں پر ہمارے آپ ملاحظہ کرتے رہے کہ اس کو 2 سال پہلے ٹی ایچ کیو تحصیل ہیڈ کوارٹرز کا درجہ دینے کا جو تھا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہو سکا. باقی وہاں پر کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا کمی ہے، کیا ہونا چاہیے اس آبادی کے لیے، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. بہت ہی مشکور ہوں ڈاکٹر عمر فاروق بلوچ صاحب کا، جو کہ ایڈیو ہیلتھ ہیں لاہور کے، یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سر یہاں پر تشریف لانے کے لیے. اور یہیں پر موجود ہیں جناب زاہد چودھری صاحب، جو کہ ہمارے ہیلتھ کے کورسپونڈنٹ ہیں. زاہد صاحب آپ کا بھی شکریہ. زاہد صاحب، اس ہاسپٹل کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں وہاں پر کیا کیا ہونا چاہیے، کیا کیا نہیں ہونا چاہیے، آپ نے ایک تفصیلی وہاں کی تصویر کشی کی اپنی خبر میں، جس میں آپ نے بنیادی بات تو یہ کی کہ اس کو ٹی ایچ کیو کا درجہ دینے کا اعلان کیا گیا تھا، وہ بھی نوٹیفائی نہیں ہوا، اور اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے ساری؟ اس وقت جو ایگزسٹنگ سنیریو ہے وہ یہ ہے کہ یہ 20 بیڈ کا ہاسپٹل ہے جی. شاہدرہ ہاسپٹل. آپ یہ دیکھیں کہ یہ 8 یونین کونسلز ہیں شاہدرہ کی، اور یہ اچھی خاصی آبادی بنتی ہے، کم از کم جو ہے وہ 5-6 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے. اور اس آبادی کو پھر شہر کا انٹری پوائنٹ ہونے کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ وہ اس ایریے میں جو ہے وہ اس کیچمنٹ ایریا کا یہ واحد ہاسپٹل ہے اس ایریے میں جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ فیسلٹی ہے. یہ جی ٹی روڈ کو بھی جو ہے وہ ٹیکل کرتا ہے. اس کے بعد یہ شیخوپورہ روڈ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا بھی انحصار اسی پہ بنتا ہے. 20 بیڈ کے اس ہاسپٹل میں تھیٹر موجود ہے، سرجن نہیں ہے، انستھیٹسٹ نہیں ہے، گائناکالوجسٹ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ زچگی کی سہولت جو ہے وہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا پا رہی. اس کے علاوہ جو میڈیکل افسران کی سیٹیں ہیں وہ بھی خالی پڑی ہیں. شاید اس کی بے شمار وجوہات ہوں گی، ڈاکٹر نہیں جانا چاہتے ہوں گے، یہ جو بھی واٹس ایور دا سرکمسٹانسز آر. سیکنڈلی، اب 2 سال پہلے گورنمنٹ نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ یہ شاہدرہ ہاسپٹل جو ہے یہ چونکہ یہ ایریا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو فوکس کریں. تو اس وقت یہ اناؤنس کیا گیا کہ یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کا اس کو درجہ دیا جائے، اور کم از کم ایٹ لیسٹ اس کو جو ہے وہ ٹی ایچ کیو کے لیول پہ ہم اس پہ لے آئیں. تمام اسپیشلسٹ جو ہیں وہ ٹی ایچ کیو لیول کے جو ہے وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ وہاں پہ ہوں، اس میں پیڈس کے ڈاکٹر ہوں، اس میں جو ہے وہ آئی کا وہاں پہ ڈاکٹر ہے، لیکن اب وہ جو ہے اس کو جنرل ڈیوٹی پہ بھیج دیا، وہ کام ہی نہیں کر سکتا وہاں پہ، اس کے پاس سرجری کا بھی کوئی سامان نہیں ہے، اس کے بیٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. 2 سال سے یہ اعلان کیا ہوا ہے، سی ایم کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا شاہدرہ میں کہ جی شاہدرہ کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اور اس کے بعد اس بات کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے لوگ اس پہ بڑا اس کا کریڈٹ لیتے رہے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ شاہدرہ ہاسپٹل کو تحصیل ہیڈ کوارٹر کا ہم نے درجہ دے دیا. آج تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا، نہ کوئی پی سی 1 بنا ہے کہ اس منصوبے پہ کام کرنے کے لیے یا اس ہاسپٹل کو یا اس فیسلٹی کو انٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ وہاں سے شاہدرے میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ڈے ٹائم پہ صرف او پی ڈی کہ وہ آئیں، روٹین میں ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. شام میں جو ہے وہ ڈاکٹر اویلیبل ہے لیکن فیسلٹی نہیں ہے. رات میں ڈاکٹر اور عملہ نہیں ہے کیونکہ سیکیورٹی ایشو ہے. اور جب وہ یہ کوئی 1 ماہ پہلے وہاں پہ ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ عملہ رات کو خواتین جو ہیں وہ خاص طور پہ جو فیمیل سٹاف ہے وہ تو آنے کو تیار نہیں. وارڈز میں وہ اس کے بیڈ خالی پڑے ہیں، کوئی ایڈمیشن نہیں ہوتا وہاں پہ، کیونکہ ایڈمیشن کا فائدہ ہی تب ہوگا جب ڈاکٹر کوئی ٹریٹمنٹ دے گا. اب معمولی سے معمولی جو مسئلہ ہے اس کے لیے بھی وہاں سے لوگوں کو صرف اور صرف اس ہاسپٹل میں تو فرسٹ ایڈ آپ مرہم پٹی کروا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اچھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. حالانکہ بات اس کے بعد اب ہو کیا رہا ہے وہاں سے چھوٹے سے چھوٹے جو ہے نا وہ مسئلے کے لیے لوگوں کو میو ہاسپٹل، جی، میاں منشی ہاسپٹل، ان کو جو ہے وہ وہاں پہ شفٹ ہونا پڑتا ہے، راوی کراس کرنا پڑتا ہے جی اس کے لیے. اور وہ بھی جو لکیلی تھوڑا سا جو ہے وہ یہ انہوں نے یہ پچھلے کچھ عرصے میں جو ہے نا وہ میاں منشی کو تھوڑا اپ گریڈ کیا تھوڑا سا. اس کو بھی ابھی اس میں بہت ساری گنجائش ہے اپ گریڈیشن کی، تھوڑا سا اپ گریڈ کیا تو کم از کم یہ ہے کہ وہ وہاں سے وہاں پہ آ جاتے ہیں لوگ. صحیح.
اور اگر وہ زیادہ مسئلہ ہو تو پھر میو. ادروائز لوگ چونکہ پہلے بھی میو ہی جاتے تھے, اب بھی وہ میو ہاسپٹل جاتے ہیں, تو وہ ورک لوڈ سارے کا سارا اس پر وہاں میں بعد میں بات کروں گا کہ یہ ہمارا ایک ٹرینڈ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے بڑے ہاسپٹلس کی طرف جانا جو ہے نا اسپیشلسٹ, خاص طور پہ جو بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں, چلڈرن ہاسپٹل, تو ظاہر ہے اسی پر میں بات کروں گا بعد میں. لیکن پہلے تھوڑا سا گورنمنٹ شاہدرہ ہاسپٹل کی بات کر لیں. ڈاکٹر صاحب یہ کیا صورتحال ہے؟ بلڈنگ بھی موجود ہے, اعلان بھی ہو چکا ہوا ہے, اس کے بعد وہاں پہ ڈاکٹرز ہی موجود نہیں ہوں گے, کیا فائدہ وہ بیڈز وغیرہ سارے موجود ہوں وہاں پہ, پھر رہنے دیں اس کو, کسی اور کام میں لے آتے ہیں, کسی ایم پی اے کا دفتر بنا دیتے ہیں, کچھ اور کر لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو ایشو آج چھیڑا ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور واقعی شاہدرہ جو آیا ہے وہ بہت ایک ایسا ایریا ہے جس میں یہ واحد ہاسپٹل ہے جو ان کو اس وقت کیٹر کر رہا ہے. جی یہ ہاسپٹل کی امپورٹنس تو بہت زیادہ ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صحیح. اس میں 20 بیڈ ہیں اس وقت. اس میں جو ڈاکٹرز ہیں صرف 2 میل ڈاکٹرز کی کمی ہے, باقی ڈاکٹرز کی سیٹیں فیل ہیں. ایک لیڈی ڈاکٹر کی سیٹ خالی ہے, باقی سیٹیں ساری فیل ہیں. گائنیکالوجسٹ کی سیٹ خالی ہے اور شاید اس کی ابھی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ ساری کی ساری سیٹیں فیل ہیں. شاہدرہ میں بچے تو پیدا ہوتے ہی نہیں, کیا ضرورت ہوگی وہاں پہ؟ نہیں, بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور وہاں پہ ڈیلیوریز ہوتی بھی ہیں. اچھا, وہاں پہ شاید کوئی شاہدرہ کو ایکسیپشن مل گئی بھی ہے تو اس لیے آپ کی بات سے مجھے ایسی خیال آیا تھا. نہیں, ڈیلیوریز اب بھی ہوتی ہیں, لیکن گائنیکالوجسٹ سم ٹائمز جو ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ آپریشنز کے لیے یا زیادہ کمپلیکیٹڈ پروسیجرز کے لیے چاہیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں, روٹین میں آپ کو روٹین میں لیڈی ڈاکٹرز بھی وہ کام کر لیتی ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں وہاں پہ یہ ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہاسپٹل اس وقت بھی ان حالات میں بھی بہت امپورٹنٹ سروسز دے رہا ہے. دن کے وقت کم از کم 400 سے 500 پیشنٹس وہاں دیکھے جاتے ہیں. ایون 30 سے 35 پیشنٹس دیکھے جاتے ہیں ڈیلی. وہاں پہ 10 سے 15 ایڈمیشنز ہوتے ہیں. آف کورس وہ ایڈمیشن صرف ڈے ٹائم ہوتے ہیں, شام تک ریسسٹیٹ ہونے کے بعد یا تھوڑی جو ان کو ابتدائی طبی امداد چاہیے اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں. اور لیکن ان حالات میں بھی یہ کام کر رہا ہے. باقی رہی فیوچر کی بات, فیوچر میں انشاءاللہ تعالی وہاں پر ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بن رہا ہے جی ٹی روڈ پہ, وہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر, جو منشی ہاسپٹل ہے. جیسے زاہد صاحب نے میرے بھائی نے فرمایا, اس کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. اس کا ٹرامیٹولوجی ایک سینٹر بن رہا ہے, اس کو بھی ہم میں تھوڑی سی وضاحت یہاں پہ چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے بات کی کے ساتھ ڈی ایچ کیو بن رہا ہے, شاید ماچس فیکٹری کے قریب جو ہے جی ٹی روڈ پر ہی وہاں پر بن رہا ہے. میاں منشی ہاسپٹل بھی آپ کہتے ہیں وہاں پر موجود ہے. اور اس کے پھر یہاں پر یہ جو ہاسپٹل ہے, مجھے بریک پر بھی جانا ہے ناظرین. بریک سے جب میں واپس آؤں گا تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہی پوچھوں گا پھر واقعی جو میں نے ایسے ہی مذاق میں اور طنز میں بات کی تھی کہ اس ہاسپٹل کی ضرورت ہے ہی کوئی نہیں, اتنا بڑا ڈی ایچ کیو ادھر بن رہا ہے, میاں منشی ہاسپٹل وہ دوسری طرف موجود ہے, اور یہاں پر پھر اس کو کسی اور پرپز میں کسی اور مقصد کے لیے اس بلڈنگ کو استعمال کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ نہیں. اس بریک کے بعد